مانی بزرگان وقار، خداوند عالم جس پروردگار نے ہم سب کو خلق فرمایا، اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے، اس کائنات کا رازق بھی وہی ہے، ہمیں خلق کرنے والا بھی وہی اللہ ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا وہی اللہ ہے، اور اس کائنات کو اس کریم نے بنایا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں، ان کی محبت میں کائنات کو خلق فرمایا، انسانوں کو خلق فرما کے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد میں اللہ نے اپنی عبادت کو قرار دیا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت اور بندگی کریں۔ اور اس مقام ایک معصوم نے ایک مقام پر فرمایا کہ لیعبدون، اس کا مقصد ہے اللہ فرمانا چاہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے لیعرفون، تاکہ یہ میری معرفت حاصل کریں۔ میرے دوستوں میرے بھائی، عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بے نیاز کی پہلے معرفت نہ ہو، جب پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ذات کیسی ہے، جب پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے، عبادت کیا ہے، پہلے اس کی معرفت ضروری ہے، معرفت کے بعد پھر بندگی پروردگار، پہلے اس کو پہچانے وہ کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، پھر اس کی بندگی کا مزہ آئے گا۔ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا عبادت کے درجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیں بندہ معرفت سے نہ انداز بدل جاتا ہے، معرفت کے بغیر کسی سے ملاقات بھی صحیح نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی آپ سے ملتا ہے، آپ پہچانتے نہیں ہیں، بس بیٹھے ہیں ایسے ہاتھ ملا دیا، لیکن جب اس نے تعارف کرا دیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ کے فلاں، آپ کے باپ فلاں جو ہے آپ کے باپ کا دوست تھا اس کا میں بیٹا ہوں، یا کوئی اور تعارف کرا دیا، جب آپ نے پہچان لیا تو اچھا آپ فلاں ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بڑے پرتپاک انداز میں ملتے ہیں۔ تو جب یہ معرفت کے بغیر ایک چھوٹی سی ملاقات نہیں ہو سکتی تو معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اول دین معرفت الجبار، میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا دین کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، پہلے اس کو پہچانا جائے وہ کتنی بلندیوں کا مالک ہے، پہلے اسے پہچانا جائے وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بلکہ عبادت مقصد حیات جو ہے وہ عبادت کو قرار دی۔ ایک اور مقام پر سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین واعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ پروردگار فرماتا ہے اے اولاد آدم، کیا ہم نے آپ سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ عبادت اللہ کی کرنی ہے نا؟ کیا ہم نے آپ سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اللہ تعبد الشیطان، ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو تمہارے باپ کا دشمن ہے تو پھر اولاد کا بھی تو دشمن ہے نا؟ جب تمہارے باپ آدم کا دشمن ہے وہ، تو تمہارا کہاں سے دوست آ گیا؟ فرمایا ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت، اچھا یہ بتائیں کیا شیطان کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ جو سورہ یاسین میں فرماتا ہے ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان کے شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ کوئی شیطان کی نمازیں پڑھتا ہے؟ کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ پھر کیوں اللہ نے فرمایا؟ بس انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے
इबादत बंदगी का मतलब है किसी का हुक्म मानना। जो किसी का हुक्म मानता है उसी की इबादत करता है। अगर अल्लाह का हुक्म बजा ला रहा है तो ये इबादत परवरदिगार है। अगर शैतान का हुक्म मान रहा है तो ये शैतान की इबादत कर रहा है। किसका हुक्म मान रहे हो? तो ये देखो, ये गौर करो। फरमाया हमने तुमसे ऐद लिया था शैतान की इबादत न करना, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो अनेबुदूनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम, अल्लाह फरमाता है और मेरी इबादत करो और यही सिरात मुस्तकीम है। मेरी बंदगी करो, मेरी इबादत करोगे, मेरी बंदगी करोगे, ये हिदायत का सीधा रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है। लहजुल बलागा में मेरे मौला का एक फरमान है जिसका लुग़्व लबाब मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे मौला कायनात फरमाते हैं कि एक वादा अल्लाह ने किया है बंदे से और एक वादा हमने किया है खुदा से। अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा ये है कि मैं तुम्हें रिज़्क़ अता करूंगा, जहां भी होगे रिज़्क़ मैं अता करूंगा। इंसान का वादा क्या था कि इंसान अल्लाह की इबादत करेगा। अल्लाह का वादा है मैं तुम्हें रिज़्क़ दूंगा। हमारा वादा बंदगान का क्या है कि हम उसकी इबादत करेंगे। मेरे मौला फरमाता है तअज्जुब है इंसान पर कि जिसका वादा अल्लाह ने किया है उसकी तरफ तो ये भागता रहता है, और जिसका वादा खुदा ने किया है कि मैं रिज़्क़ दूंगा तुझे, उसके पीछे भागता है कि कहीं रह न जाए, कहीं मेरा हिस्सा किसी और का न मिल जाए, उसके पीछे भागता है। और जिसका वादा खुद किया है वो किसी और पे डालता है। नमाज़ें कोई और पढ़ लेगा, रोजे कोई और रख लेगा, इबादतें कोई और कर लेगा। जिसका वादा अल्लाह ने किया है उसके पीछे पीछे भागता है, और जिसका खुद वादा अल्लाह से किया है उसे नजरअंदाज कर देता है। एक सलवात पढ़े बाबा ने बोला, हम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? नमाज क्यों नहीं पढ़ते? रोजा क्यों नहीं रखते? हज क्यों नहीं करते? इबादत परवरदिगार हम क्यों नहीं करते? जी ज़हन क्या होता है? जब खुदा बुलाएगा तो चला जाऊंगा। हज पे नहीं जाते, जब खुदा की तरफ से बुलावा आएगा तो चला जाऊंगा। पैसे भी हैं बैंक में, लाखों पैसे पड़े हैं, हज पे नहीं जाता। नियत ये है कि जब खुदा की तरफ से बुलावा आएगा तो जाऊंगा। मस्जिद में नहीं आता, खुदा बुलाएगा तो जाऊंगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। कोशिश करना हमारा काम है, तौफीक अता करना अल्लाह का काम है। जब हम कोशिश ही ना करें, जब हमारी कोशिश ही ना हो, हम कदम बढ़ाएं नहीं, तो फिर कैसे तौफीक के परवरदिगार होगी? कोशिश कर, इंसान इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। आप कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह की तौफीक आपके शामिल हाल होगी। आप इरादा करेंगे। देखिए, एक नौजवान रात को सोता है 1 बजे 2 बजे, सारी रात वो फेसबुक इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप यूट्यूब इस्तेमाल करता रहता है। नियत ये है 1-2 बजे सो जाऊंगा और फिर सुबह 10-11 बजे उठ के नाश्ता करूंगा। जब नियत ये है कि 2 बजे सोऊंगा 10 बजे उठूंगा, तो कैसे तौफीक परवरदिगार मिलेगी? नमाज पढ़ने का इरादा ही नहीं है। इसके मुकाबले में एक और नौजवान है जो रात को सोता तो है लेकिन अलार्म लगा देता है। 4:30 बजे का अलार्म लगाया है, 4:30 बजे अलार्म बजेगा, मैं उठूंगा, वुजू करूंगा और नमाज अदा करूंगा। जब इसका इरादा ये है तो अल्लाह की तौफीक भी फिर शामिल हाल हो जाती है। इरादा तो होना चाहिए ना, कोशिश तो होनी चाहिए। सिर्फ परवरदिगार पे न डाले कि वो बुलाएगा तब जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब पैसे पड़े हैं तो इरादा करें, हिम्मत करें, खुदा तौफीक देगा। 1 करोड़ रुपया जिसके बैंक बैलेंस है और हज पे नहीं जाता, हज वाजिब है, और कहता ये है कि जब बुलावा आएगा तो जाऊंगा। ये कैसा निजाम है? ये कैसा ज़हन है?
آپ نیت کریں، ہمت کریں، پیسہ نکالیں، کیسے توفیق پروردگار آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کوشش کریں گے تو خدا کی توفیق جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، میں عبادتیں بھی کرتا ہوں، پھر بھی میں پریشانیوں میں، میرے گھر میں پریشانی، میرے گھر میں بیماری، میرے گھر میں یہ تکلیف، یہ دکھ، اس مصیبت میں مبتلا، میرے مقابلے میں فلاں بندہ ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، عبادت بھی نہیں کرتا، تلاوت بھی نہیں کرتا، بڑے مزے کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، پلاٹ بھی ہے، بنگلے بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اور میں عبادتیں بھی کرتا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ جو آپ جمعے پہ آئے ہیں، یہ جو جمعے کی نماز میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں قد قامت الصلاۃ کہہ کر، یہ توفیق پروردگار ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، ایک لمحے کے لیے ہمارا کھڑا ہونا مشکل ہے۔ اس بات پر شکر خدا ادا کیا کریں کہ خدا نے توفیق دی ہے آپ کو۔ آپ 2 میل چل کے آئے، 4 میل چل کے آئے، 10 میل چل کے آئے ہیں اور مسجد میں آپ کی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ یہ توفیق پروردگار جو ملی ہے نا، اس پر شکر ادا کیا کریں اللہ کا کہ یہ توفیق ملی ہے ہمیں، اس نے کرم کیا ہے، خدا جانتا ہے۔ یہ جب خدا کسی پہ ناراض ہوتا ہے نا، تو خدا اس سے دولت نہیں چھینتا، رزق بند نہیں کرتا۔ رزق تو اس نے فرعون کا بھی بند نہیں کیا تھا، جو اللہ کے مقابلے میں خدا بن بیٹھا تھا۔ رزق تو اللہ نے قارون کا بھی بند نہیں کیا، شداد کا بھی بند نہیں کیا، نمرود کا بھی بند نہیں کیا۔ رزق بند نہیں کرتا، جس پہ ناراض ہوتا ہے نا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جس پہ خدا ناراض ہوتا ہے، عبادت کا مزہ چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے نا، تو ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں کوئی نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں روزہ رکھتا ہوں، نہ میں کوئی تسبیح کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا، میرا رزق تو خدا نے بند نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، خدا اس کا رزق بند کر دیتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، مناجات کیے، پروردگار نے کہا، موسیٰ پہلے مجھے بندے کا پیغام سنا، مناجات بعد میں کرنا، پہلے مجھے بندے کا پیغام میں کیا کہہ رہا تھا۔ پروردگار تیرا بندہ کہہ رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں عبادت نہیں کرتا، تسبیح تحلیل نہیں کرتا، پھر بھی میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا۔ خدا نے کہا، میرے بندے کو میرا پیغام دے دینا، یہ جو تجھ سے میں نے اپنی عبادت کی توفیق چھین لی ہے، یہ تھوڑا عذاب ہے تجھ پر جو نازل ہوا ہے؟ سب سے بڑی نعمت میں نے تجھ سے چھین لی ہے کہ میں نے توفیق عبادت اور توفیق سجدہ تم سے سلب کر لیا ہے۔ اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے نا، اوپر حجرے میں کھڑے تھے اور ایسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اور زمانہ تھا، آج کل تو پروٹوکول اور بغیر سیکورٹی کی کوئی ایسے باہر نہیں نکلتا۔ وہ سامنے کھڑے تھے اوپر اور دیکھ رہے تھے۔ اچانک دیکھا ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا، مزدور، میلے، بڑا پرانا سا لباس پہنا ہوا، فرشتہ آ گیا، جبریل آ گیا، یا نبی اللہ اس کو پہچانا یہ کون ہے؟ کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی تھی۔ جب زلیخا نے الزام لگایا تھا تو یہ شخص
بچہ تھا چھوٹا سا، ماں کی گود میں تھا. ایک صلوات پڑھنے والے بولا. چھوٹا سا بچہ تھا، ماں کی گود میں تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے تیرے بے گناہ ہونے کی گواہی دی تھی. اب یہ جوان ہو گیا ہے، اس حالت میں ہے. حضرت یوسف نے بندہ بھیجا، فوراً بلا لیا دربار میں، نہلایا دھلایا، اسے بہترین شاہانہ لباس پہنایا، بہترین شاہی کھانے اسے کھلائے اور بڑی دولت مال اسے دیا. وہ مال لے کے چپ کر کے چلا گیا. پھر فرشتہ آیا، کہا اللہ کے نبی کتنا ناشکر ہے، اتنا مال تو نے دیا، اتنی عزت دی، اتنا سب کچھ تو نے دیا، تیرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ مجھے کیوں ملا ہے. اگر یہ سوچ لیتا کہ ایک انسان پر الزام لگ رہا تھا، اس کی بے گناہی کی میں نے گواہی دی ہے تو مجھے اتنا سب کچھ ملا ہے، اگر یہ خلوص دل سے اس رحمان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا، اللہ سے کیا کچھ عطا نہ کر دیتا. اللہ اکبر. حالانکہ پاکیزگی اگر بیان کر دیتا، خدا اسے کتنا عطا کر دیتا، کتنے انعامات سے اسے نواز دیتا. اس کی معرفت حاصل کریں اس اللہ کی، پھر اس کی بندگی کریں اور پھر بندگی میں خلوص پیدا کریں. جتنا خلوص پیدا کریں گے اتنا بندگی کا مزہ بھی بڑھتا جائے گا اور عبادت کے درجات اور عبادت کا اجر و ثواب بھی بڑھتا جائے گا. ایک چور تھا، گیا چوری کرنے کے لیے اور گیا بھی بڑا وار کرنے کے لیے بادشاہ کے گھر پہنچ گیا. چوری کرنی ہے بادشاہ کے گھر، بڑا ہاتھ مارنا آیا، چھت پہ چڑھ گیا اس انتظار میں کہ کوئی موقع ملے تو نیچے جاؤں اور مال اٹھاؤ. جب چھت پہ چڑھا تو بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ، کچھ نے لکھا کہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ نے لکھا کہ ٹہل رہے تھے، اور بیوی کہہ رہی تھی کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر تاکہ بیٹی کی شادی کر دیں. تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کوئی مناسب رشتہ کیسے تلاش کرو، کیسے پتہ چلے. بیوی نے کہا میرا کہنا مانو، اپنے درباریوں سے کہہ دو جو نیک پرہیزگار انسان ہونا وہ ہماری بیٹی کے لیے بہتر ہے. کہا کیسے پتہ چلے کوئی نیک پرہیزگار؟ کہا اعلان کر دو ہمارے علاقے کی جو مسجد ہے نا، اس مسجد میں صبح سویرے سب سے پہلے جو بھی مسجد میں داخل ہوگا وہی ہمارا داماد بھی بنے گا، وہی ہمارا جانشین بھی بنے گا. یہ چور سن رہا تھا، دل میں سوچنے لگا چوری کرنے سے بہتر ہے کہ خدا کے گھر میں چلا جاؤں، اتنا کچھ مل جائے گا. جی چوری پتہ نہیں کیا ہاتھ آئے گا. لو جی چلا گیا، مسجد میں آ گیا. سب سے پہلے سپاہیوں نے دیکھا، سب سے پہلے آیا اور سب سے آخر میں نکلا. سپاہیوں نے لے لیا، لے گیا بادشاہ کے پاس، عزت سے بٹھایا گیا. کہا بھی آج کے بعد پر تو ہمارا داماد بنے گا، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دینے والے ہیں اور ہمارے بعد ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، ہمارا جانشین بھی تو ہوگا، یہ بادشاہی تیری ہوگی. اس چور نے رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا تجھے خوش ہونا چاہیے، اتنا بڑا مال تجھے مل رہا ہے، اتنی عزت مل رہی ہے، بادشاہ کا تو داماد بن رہا ہے، ولی عہد بن جائے گا، جانشین بن جائے گا، خوش ہونا چاہیے، روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ آج میں آیا تھا چوری کی نیت سے، آپ کی باتیں میں نے سنی تو میں چلا گیا اللہ کے گھر میں اور کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ دو، چلو یہ سب کچھ تو مل جائے گا. اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دکھاوے کی خاطر یا دولت کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھی، اس اللہ نے اتنا کچھ عطا کر دیا. اگر اس کو وحدہ لا شریک مان کر اور خلوص سے اس اللہ کی بندگی کروں گا تو وہ کتنا کچھ مجھے عطا فرمائے گا. کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس خالق کی بندگی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں بھی تو ایسا داماد
چاہیے نا، جو نیک ہو پرہیزگار ہو، جب توبہ کر لی ہے پھر تو تجھے مبارک ہو، یہ بیٹی بھی تیرے حوالے، یہ سارا تخت بھی تیرے حوالے، دولت بھی تیرے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا